بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی جو طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جہان بنایا ہے، جو کریشن کی ہے، اس کو سوچ کے دیکھ کے انسان حیران زدہ رہ جاتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت کا مالک ایک رب ہے جو کائنات اکیلے پیدا کر رہا ہے۔ آپ تصور کر لیں کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز اٹھا لیں، ایک مالٹا اٹھا لیں، سیب اٹھا لیں، اس کو اٹھا کے آپ رکھ لیں اپنے ہاتھ میں، کتنے ٹائم؟ 1 منٹ کے لیے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگا، 1 گھنٹہ، آدھا دن، اور 1 دن کے لیے اگر آپ اس کو تھامیں گے تو آپ تو تھک کے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ کائنات جو ان لمیٹڈ ہے، ہماری سوچ میں بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ سوچ تب آئے گی جب ہم دیکھی ہوگی۔ کتنی بڑی کائنات، یونیورس ایک اللہ نے بنائی ہے۔ وہ تھکا نہیں ہے، کسی سے مدد نہیں لی ہے، بلکہ وہ قادر ہے، المائٹی اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو وہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کی طاقت دیکھیں، اتنی بڑی یونیورس، اتنی بڑی، آپ کسی راک کو دیکھ لیں، کتنی تے وہ جو ہے نا، آپ اس کو دیکھیں گے چٹان کو، اور کتنے عرصے سے ہے، کوئی نہیں اس کو امیجن کر سکتا، تصور میں نہیں لا سکتا۔ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اس کی طاقت دیکھیں، اتنی اسپیشیزیں، اتنی نو انواع ہیں جو پیدا ہو رہی ہیں، مر رہی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں، اور پھر بنا لیتا ہے، اور بہترین انداز سے تصور کریں اس رب کی ذات کو۔ تو اس کے بندے ہیں ہم۔ ایک جو المائٹی اللہ ہے، اس نے ہمیں بس ایک اختیار دے دیا ہے، دائرہ کار دے دیا ہے، تعلیم دے دی ہے، ہماری فطرت میں چیزیں رکھ دی ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ اب ہم تک ہے کہ ہم نے یہ کیسے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، زندگی کو اچھائی کی طرف لے کے جانا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہی اللہ ہے جو طاقتوں کا مالک ہے۔ کیسے آگ پیدا کی، ایک چھوٹی سی چنگاری دیکھی اور کس طرح بڑک کے، تو کیا اس کے اندر پھر توانائی آ جاتی ہے۔ کس نے پیدا کی ہے؟ اس کے اندر طاقت رکھی ہے۔ تھوڑا سا پانی اور زیادہ پانی جس میں اگر تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے کیا پریشر ہے سمندروں کی تہہ میں، اور سمندروں، یہ تو ہمارا ہی سمندروں سے بڑھ کے کیا کیا کچھ۔ ایک اللہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اس ایک المائٹی اللہ کو خوش کر کے جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ اس کی طاقت جو ہے، ہم تو انسان ہیں، ہماری تو باؤنڈری ہے، ہم کہیں سے جا نہیں سکتے، ہم کہیں سے نکل نہیں سکتے، ہم کسی چیز کو قابو میں نہیں کر سکتے، کمزوری، نائف پہلو نہیں بدل سکتے، کمزوری آ جائے۔ جب طاقت ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں، لیکن نہیں، ایک المائٹی اللہ، ایک ہی طاقتور اللہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ ہم سوچیں، بدلیں آپ کو کہ کیسے اس ذات کی تابعداری کریں، اس کے آگے جھکیں۔ مہربان ذات ہے، آج ہی بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو صحیح راستے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اتنی بڑی مخلوقات کا مالک، اور ان کو کیا کیا اس کی طاقت دی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سب سے اچھا کر کے جا سکتے ہیں، اس دنیا سے سب سے بہتر کر کے جا سکتے ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں رزق دیا ہے، جس نے ہماری ضروریات کا خیال رکھا ہے۔
اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ طاقتوں کا مالک ہے، کیسے بڑی بڑی قوتوں کو گرا دیتا ہے، زیر زبر کر دیتا ہے، جن کے تصور میں ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس بادشاہی کے اہل ہیں، لیکن وہ کیسے بالکل زیرو پہ آ جاتے ہیں۔ تو ایک ہی بادشاہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری قدرتوں کا مالک ہے، سارے علم کا مالک ہے، ساری حیثیتوں کا ہے ہی مالک وہی، جو کسی کو دے دے، جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ اس کی مہربانی سے ہے۔ تو ایک اللہ کی محبت میں ہم دیکھیں کہ کتنی بڑی یہ کائنات ہے، یونیورس ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنی ہی ہم آفاق میں اور خود میں غور کریں گے، اتنے ہی ہم اس اللہ کے قریب جائیں گے جس نے یہ پیدا کیا۔ ہم دیکھیں کہاں پہ ہیں، کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے، کیسے جو ہے طریقہ کار جو اچھے الفاظ کے ساتھ، مثبت الفاظ کے ساتھ لوگوں کو بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم کوشش کریں گے۔ زندگی ایک موقع ہے، اس موقع کو ہم غنیمت جانیں، بیسٹ پرفارم کریں۔ ساری طاقتوں کا مالک ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ تو یہ جتنی بھی صورتحال ہے جن کو ہم برداشت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کیا کریں، کیسے کریں؟ اور اتنی بڑی کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، تھکتا نہیں ہے، نیند نہیں کرتا، اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی خوف نہیں آتا، پریشانی نہیں ہوتی، ڈر نہیں لگتا، تنہائی محسوس نہیں کرتا۔ وہ رب ہے، ایک طاقتور رب ہے، اتنی بڑی طاقتوں کا مالک تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی راہ میں اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی کاوشیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی سارا کچھ جو حاصل ہے لگا دے، وہ توفیق دے، تبھی ممکن ہے، اس کی توفیق سے ممکن ہے۔